بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام و نسب: سید الانبیاء علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی تھی۔ آپ کا نامی فاطمہ لقب زہرا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے کم سن تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے تھا۔ آپ پدری نسب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصا بن کلاب ماں کی جانب سے خاتون جنت کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت فاطمہ زہرا بن ختیجہ الکبریٰ بن خالد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصا۔ ولادت: سیدنا فاطمہ زہرا کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی۔ ایک روایت میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 41 سال ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کے مطابق سیدنا خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت پیدا ہوئی، اور یہ واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7.5 سال پہلے کا ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولادت ہوئی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ سیدنا کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل 30 جمادی الاخر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کا نام خدا تعالیٰ جل کے حکم سے فاطمہ زہرا رکھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو سیدنا کا نار جہنم سے بچا رکھا۔ فاطمہ لفظ فاطم سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے قطع کرنا، اسی سے لفظ ماخوذ ہے فاطمہ۔ سید الانبیاء علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے 9 نام ہیں: فاطمہ، مبارک، زکیہ، صدیقہ، رضیہ، مرضیہ، مقدسہ، طاہرہ، زہرا۔ آپ کے لیے ام الانبیاء، ام انبیاء کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام زہرا اس لیے مشہور ہے کیونکہ آپ زہرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام آپ کو آپ کی سفید رنگت اور روشن چہرے کی بنا پر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدنا فاطمہ رضی اللہ کا لقب بطول بھی تھا۔ لفظ بطول کی اصل بطلا ہے، یعنی اس کو قطع کیا۔ بطول با کے فتح تا کے ضمے کے ساتھ ہے۔ آپ بطول کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئیں کیونکہ مردوں کے لیے ان میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو دوسری خواتین سے حسن و فضل، شرف و مقام میں جدا کر دیا تھا۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ سیدنا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ہر شے سے یکساں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ام حبیبہ کی کنیت سے پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ کچھ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ بن اسد کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئیں۔ فرمایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسد یاد آ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کی نکاحت و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرا نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ حق سے فارغ ہو کر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لاتے اور انہیں دلاسا دیتے، نصیحت فرماتے۔ انتہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ بن زہبہ سیدنا کے پاس آتی اور ان کی دعائی کرتی تھی۔ اس وقت عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو کھلی اور صحت مند ماحول کے لیے دائی کے سپرد کر دیا جاتا تھا اور ان کو دودھ پلاتی، تربیت بھی کرتی تھی۔ سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے سیدنا کا کسی دائی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ پورے عرصے میں خود دودھ پلایا اور خود تربیت کی۔ آپ ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتی تھی۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، کبھی سر مبارک پر خاک ڈال دیتے تھے اور کبھی رستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تسلی دیتی تھی، کبھی وہ خود بھی اس حالت پر رونے لگ جاتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر پریشان ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری بچی پریشان نہ ہو، خدا ہمارے باپ کا اس طرح کبھی نہ چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر سجدے کی حال میں اونٹ کی اوجری ڈال دی تھی۔ سیدنا نے دیکھا تو دوڑی ہوئی کعبہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اونٹ کی اوجری ہٹا دی۔ شری لوگ ہنستے تالیاں بجاتے رہے۔ سیدنا رضی اللہ نے فرمایا، شریرو، حکم الحاکمین تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ کچھ عرصہ بعد یہ سب مشرک غزوہ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے۔ کسی بدبخت نے سیدنا رضی اللہ کو تماچا مارا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل بن ہشام کے پاس سے گزری تو اس بدبخت سیدنا رضی اللہ کو زوردار تماچا مارا۔ آپ سیدنا نے قریش کے سردار ابو سفیان سے ابو جہل کی شکایت کی۔ وہ غصے میں اٹھا، سیدنا رضی اللہ کو ساتھ میں لیا اور حضرت فاطمہ نے ایک زوردار تماشا اس کے منہ پر مارا۔ پھر اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے اس رویے سے خوش ہوئے۔ اس کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ فتح مکہ میں ابو سفیان کو مسلمان ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے زخمی حالت میں مکہ واپس آئے تو لاڈلی بیٹی رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے دین کی مدد کرے گا، اپنے نبی کو غالب کرے گا۔ بے تنگی کے بعد آسانی کے دن آنے والے ہیں۔